السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 175 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ الزمر آیت 32 سے آیت 75 تک یعنی اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیز کو حلال اور حرام کردہ چیز کو حرام سمجھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا اور اس کے قبیلے کے 10 ایسے افراد کے متعلق اس کی سفارش قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکے گی، یعنی اس کے قبیلے قنبے خاندان سے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی اور حفظ کرنے والوں کی اور اس پر عمل کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس قرآن کے رستے پہ، دین کے رستے پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کے والدین اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 24، آیت سورہ زمر کی 32۔ بسم اللہ۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ ایک سوالیہ انداز ہے، اور یہاں پر جو ظالم ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ تو یعنی جو دعویٰ کرتا ہے انسان کہ ہم ایمان لائیں، لیکن وہ دراصل کیا ہے، وہ لیکن اللہ کی جو توحید ہے اس پر ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کا دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اور در حالیہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جو ہے ایمان والے ہیں، تو یہ دراصل کیا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا شریک ہے یا اس کی بیوی ہے نعوذ باللہ، تو در حالیہ وہ ان سب چیزوں سے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، اور جو یہ ایسے دعوے کرتے ہیں وہ دراصل کیا ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور سچا دین جب اس کے پاس آ جائے، یعنی کہ جو انبیاء دین لے کر آئے، یعنی توحید، رسالت، آخرت اور احکامات اللہ کے، وہ جو سچا دین جب آ جائے اس کے بعد بھی وہ اس کو کہے یہ تو کیا ہے، جھوٹا ہے، اس پر ایمان نہ لائے، تو ایسے شخص کے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، تو یعنی کہ سب سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو اس کے جلال کے شان کے لائق ہی نہیں، یا پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح جہالت کی بنا پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں یا اس کی صفات کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 33 میں آتا ہے، وَإِن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو یہ بدترین بات ہوتی ہے کہ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کرنا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، کوئی اپنی بات ان کی ہوتی ہے اور کوئی مان نہیں رہا ہوتا، تو اکثر کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس کوئی بات کہہ دی اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ایسا قرآن میں پڑھا تھا، حالانکہ اس نے قرآن میں پڑھا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ جو عادتیں ہیں، ایسے انسان کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو بغیر علم کے اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس شخص سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں جس کے پاس حق واضح آیا، یعنی واضح دلائل کے ساتھ حق آیا،
لیکن اس نے حق کو نہیں مانا، حق کی تکذیب کی، اور حق کی تکذیب کرنا یعنی حق کو، سچ کو جھٹلانا بھی بڑا ہی ظلم ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور حق کو جھٹلائیں تو ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ آیت 33 ہے، اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں، متقین یعنی تقوی والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے والذی جاء بالصدق، اور جو سچی دین کو لائے، تو اس سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ تو والذی جاء بالصدق سے مراد کون ہے؟ کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سچا دین لے کر آئے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہر وہ شخص اس سے مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی شریعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو پیغمبر ہوتے ہیں اس سے مراد، اور پھر ان کے فالوورز بھی ہوتے ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور وصدق بہ، سچی بات کو سچ ماننا بھی، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ نا بعض اوقات انسان سچی بات تو کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کو پسند کرتا بھی ہے، لیکن انا کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور کسی کی درست بات کو مانتا نہیں۔ انا کا شکار ہونا اور حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن جس کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی ہے، خود بھی سچا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سچائی کی تصدیق کرے، یعنی سچ سامنے آ جائے تو اس کو ایکسپٹ کر لے، اس کو سچ کو مان جائے، تو اس کو سچ کہا، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ دراصل متقی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے صحابہ کے سامنے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سامنے آئی، انہوں نے فوراً کہا سمعنا واطعنا۔ تو یہ ایسے لوگ کیا؟ متقی، کیونکہ تقویٰ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کے اندر تقویٰ یہ خوبی پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سچائی کی وجہ سے انسان کے اندر تقویٰ ہوتی ہے، اور متقی ہمیشہ ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ سچ بولنے کی طاقتیں ہوتی ہیں، سچ کو وہ ایکسپٹ کرتے ہیں، کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو سچ بولنا، ہر حال میں سچ پر قائم رہنا تقویٰ کی علامت ہے، اور بہت سی احادیث میں اس کی فضیلت بیان بھی ہوئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ہمیشہ سچ بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نہایت ہی سچ بولنے والا، یعنی کہ اس کا نام صدیق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی اس کا متلاشی رہتا ہے، یعنی اللہ کے یہاں اس کا نام کاذبین میں لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس شخص کا نام کاذبین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث میں سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سچا بنائے، سچ بولنے والا بنائے، کہ سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 34۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں گے، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ تو جو دنیا میں ایمان لائے، سچائی کا ساتھ دیا، تقوی اختیار کیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا ان کا بہترین بدلہ ہے۔ آیت 35، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ آیت 36، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں کہ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو دراصل بت پرست جو لوگ تھے وہ اتنا ڈرپوک تھے کہ انہوں نے ہر چیز کی عبادت کی، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے طرح طرح کے انہوں نے بت بنائے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں سے بھی وہ خود بھی ڈرتے تھے اور اوروں کو بھی ڈراتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈراتے تھے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو لوگوں کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، بتوں کی مار سے ڈراتے ہیں یا اپنے دیوتاؤں کے اثرات سے ڈراتے ہیں۔ لیکن مومن ہمیشہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، غیر اللہ سے ڈرنا مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی کوئی رسک لے، تو اسے معاملے میں اللہ پر بھرپور بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ ہی کام بنانے والا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جو کبھی مرے گا نہیں، اور وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے، آپ کی ہمت بڑھ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس شخص کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان کو دشمن سے حفاظت بھی ملتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے جس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے بعد دوپہر کو کہیں آرام فرما رہے تھے تو ایک درخت کے سائے تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، تو اتنے میں ایک دشمن آیا اور اس نے وہ تلوار اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان دی اور آپ سے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ ہوتا ہے توکل، کہ کیا وہ سچویشن ہوگی جب آپ دیکھیں کہ سر پر ایک ایسا شخص تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے کہ اور اس وقت انسان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، کچھ بھی نہیں سوچتا، لیکن انبیاء کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ کامل ایمان ہوتا ہے جس کے اندر توکل بھی ہوتا ہے، اور کیونکہ نا توکل ایمان کا حصہ ہے تو ایسی سچویشن میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا، اور اللہ نے بچایا بھی ان کو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 37، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ آیت نمبر 38 دیکھیں، اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً یہ وہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ اب تو ان سے کہے کہ اچھا یہ بتلاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تو کہہ دے کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ آیت 39، کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی ابھی تم جان لو گے۔ آیت 40، کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے۔ دراصل آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 40 مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے، یہاں پہ یہ بتایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو فرمایا ہے کہ مومنین جو بھی ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اگر وہ بھروسہ کریں گے تو اللہ ان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے کافی ہو جائے گا جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ آیت 41 دیکھیں، آیت 41 سے آیت 45 گمراہ ہونے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت 41، تجھ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل کی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے اپنے نفع کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، تو ان کا ذمہ دار نہیں۔ آیت 42، اللہ تعالیٰ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہوتا ہے تو انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیند ہے جس میں ہم لوگ سب لوگ سو جاتے ہیں جس حالت میں، اس کو جو نیند ہے وہ دراصل کیا ہے؟ وہ موت کی بہن ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے نا تو یہ جو نیند ہے یہ کیا ہے؟ ایک موت کی یہ بہن ہے۔ تو موت کا ہی ایک ایکسپیرینس ہے، اور نیند کی حالت میں ایک روح چلی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان نہ پھر سن سکتا ہے اور پھر نہ ہی کچھ وہ کام کاج کر پاتا ہے، اور وہ ایک طرح ہی دنیا میں مطلب کہ بنا ہیلے ڈولے بس لیٹا رہتا، پڑا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو مرا ہوا بھی شخص ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہل ڈول نہیں پاتا، وہ بھی کیا ہے؟ ایسے ہی پڑا رہتا ہے، نہ کسی کوئی بات سن رہا ہوتا ہے نہ کچھ بول پا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سوتا ہے تو وہ بھی نہ کوئی موومنٹ کر پاتا ہے، نہ کچھ کسی کو بات سن سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو، نہ ہی وہ کسی کو دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ تو اس کی جو روح ہوتی ہے نا وہ جو مختلف جگہوں پر مختلف مشاہدات کرتی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ سوتے ہوئے اور پھر دوبارہ نہیں اٹھتے ہیں، یعنی سوتے ہی ان کی جو ہے سوتے وقت ہی ایسے سوتے ہیں کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ نا جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح واپس نہیں لوٹائی جاتی بلکہ دوسری بھی لے لی جاتی ہے۔ تو دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں، تو جو دوسری روح ہوتی ہے وہ بھی لے لی جاتی ہے، وہ بھی قبض کر لی جاتی ہے جو اس کے جسم میں بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں آخر میں جو بات فرمائی گئی ہے اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
مقاتل کہتے ہیں کہ اس میں ان لوگوں کی نشانی ہے جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور فکر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ روح بھیجتا ہے نیند سے جاگتے وقت، تو وہاں قبر میں بھی دوبارہ بھیجے گا اور انسان قبروں سے باہر نکل آئے گا، یعنی سونے والے کی روح کو قبض کرنا، پھر اس قبض روح کو واپس ان کے جسموں میں چھوڑ دینا۔ تو قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی یہ اس بات کی دلیل ہے، اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ آیت 43، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارش کرنے والا مقرر کر رکھا ہے؟ تو کہہ دیجئے گویا وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتا ہو اور نہ عقل نہ رکھتے ہو، یعنی بتوں کو، یا جو اس طرح سے لکڑی کے اور مٹی کے تانبے کے جو بت بنائے جاتے ہیں، تو ان کو تم نے سفارش قرار کر رکھا ہے، اور حالانکہ نہ تو وہ کچھ اختیار ہے ان کے پاس، نہ ہی ان کے پاس عقل ہے نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 44 ہے، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمان اور زمین کا راز اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت 45، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45 تک گمراہ ہونے والے جو گمراہ ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ پر اس قرآن کو سچائی اور راستی کے ساتھ تمام جنات اور انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے فرمان کو مان کر راہ راست حاصل کرنے والے اپنا ہی نفع کریں گے، اور اس کے ہوتے ہوئے بھی دوسری غلط راہوں پر چلنے والے اپنا ہی نقصان کریں گے۔ آیت 46 دیکھیں، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ کرے جنہیں میں وہ الجھ رہے ہیں۔ آیت 47، اگر ظلم کرنے والے کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان وہ انہیں تھا ہی نہیں۔ آیت 58، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑے گی، اور جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ تو قیامت کے دن اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ دنیا میں لوگوں نے اللہ کی اور رسول کی بات نہیں مانی، لیکن قیامت میں سارے کے سارے ان کے جو بحث بازیاں ہیں، شرک ہیں، یہ سب کچھ واضح ہو جائیں گے چیزیں۔ آیت 49 دیکھیے، آیت 49 سے 59 تک اس طرف اشارہ ہے کہ تنگی اور آسانی کیا ہے، بطور آزمائش ہے۔ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ دے کر آزماتے ہیں، اور کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کم دے کر بھی آزماتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 49 ہے، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے اسے تو میں اپنی دانائی کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے علم ہیں۔ یعنی کہ وہی سیلفش رویہ کہ جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں اور تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو لیٹے بیٹھے اٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، لیکن جب اس کی وہ دعا پوری ہو جاتی، مراد پوری ہو جاتی، پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے پایا ہے نا، تو یہ میری اپنی بدولت ہے، میری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، میں نے محنت کی، میں نے دن رات جگ کے سب محنت کی، میرے دماغ کی، میرے عقل کی، میرے ٹیلنٹ کی، میرے جو اسکلز کی، یہ سب میری وجہ سے، سب کچھ میری وجہ سے میں نے پایا۔ تو اس طرح سے وہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ آیت 50، ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، بس ان کی کاروائی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔ آیت 51، پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی، اور ان میں سے جو گناہگار ہے ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آ پڑے گی، یہ ہمیں حیران دینے والے نہیں ہیں۔ آیت 52 ہے، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔
آیت 53 میری جانب سے کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہت پیاری آیت ہے یہ، آیت نمبر 53 سورہ زمر کی، اور اس آیت کو بہت ہی امید والی آیت کہتے ہیں۔ اور یہ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت اور وسعت کا بیان ہے۔ یہاں جو اسرفو آیا ہے، تو اسرفو اسراف سے ہے، اسراف کے معنی ہیں گناہوں کی کثرت اور اس میں افراد۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے سے پہلے یا تو توبہ اور استغفار کا احساس پیدا ہونے سے پہلے کتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت زیادہ گنہگار ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، بلکہ سچے دل سے اگر ایمان قبول کر لے یا توبۃ النصوح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اکثر لوگوں کو صرف اور صرف اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، اور ایسی امید والی آیتیں اللہ کی بیان نہیں کی جاتی ہیں۔ اس کی جو ہے نا، یہ آیت بہت ہی بہترین آیت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت زیادہ نا امیدی محسوس کرتے ہیں، یعنی زندگی بھر انسان نے صرف اور صرف گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ سمجھتے کہ ہم نے تو بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، اب ہم کو تو پتہ بھی نہیں تھا، اور ہم کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اور پھر اسی گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، غلط قدم اٹھا جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہوتے ہیں، تو جو یہ قرآن کی آیتوں سے گزرتے ہیں اور پھر اس آیت پہ گزرتے ہیں، تو واقعی میں پھر وہ بہت زیادہ ان کے اندر امید پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے شرک، قتل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی جیسے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے گناہ نہیں، بڑے بڑے گناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا، اور پھر کیا، اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اب وہ کیا ہے، اسلام لانا چاہتے تھے، لیکن ڈرتے تھے کہ شاید ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ انہیں اور اللہ کے تمام بندوں کو اس کی، اللہ کی وسیع رحمت اور عظیم مغفرت کی خوشخبری دے دیجیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی بالکل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی وہ نا امید نہ ہو۔ وہ تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے معاف کرنا بہت آسان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اور وہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو یہ آیت ارحم الراحمین کی رحمت، بے پایا اور معافی و درگزر کی شان عظیم کا اعلان کرتی ہے، اور سخت سے سخت نا امید مریضوں کے حق میں اکثر شفا کا حکم رکھتی ہے۔ مشرک، مرتد، یہودی، نصرانی، مجوسی، بدعتی، بدماش، فاسق، فاجر، زانی، قاتل، کوئی بھی ہو، آیت کو سننے کے بعد اللہ کی رحمت سے پورے طور پر مایوس ہو جانے اور آس توڑ کر بیٹھ جانے کی اس کے لیے کوئی وجہ نہیں، کیونکہ نا اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا ہے، پھر بندہ نا امید کیوں ہوتا ہے؟ کفر اور شرک دراصل یہ جرم ایسے ہیں کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کو توبۃ النصوح کرنی ہے۔ حضرت سعید خدری رضی تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، پھر اسے توبہ کی توفیق ہوئی، اس نے زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا، وہ اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، یعنی راہب نے کہا نہیں، تو قاتل نے اس بتانے والے عالم کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے زمین پر بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، تو اسے ایک دوسرے عالم میں کے بارے میں بتلایا گیا، تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اور یہ بھی توبہ کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فلاں فلاں علاقے میں جاؤں، وہاں پر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کو واپس نہ جاؤ، وہ برا علاقہ، کیونکہ نا سوسائٹی اس کی بیکار تھی۔ سوسائٹی اگر اچھی ہوتی تو انسان اچھائی کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی، اگر سوسائٹی ہی بری ہوتی تو انسان کی برائی کی طرف رہنمائی ہوتی۔ تو یہ جو عالم تھے،
انہوں نے کہا تھا کہ اپنا جو ماحول ہے، اپنا جو شہر ہے، اپنی بستی ہے، اس کو بدل دو، اپنی بری بستی کی طرف واپس مت جانا، جو نیک بستی ہے وہاں کی طرف تم جاؤ۔ تو پھر وہ جو شخص تھا وہ چل پڑا، جب وہ آدھے راستے کو پہنچا تو اسے موت آ گئی، چنانچہ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے لڑنے لگے، اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے یہ تائب ہو کر اللہ سے لو لگانے آ رہا تھا۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں۔ تو یہاں تک کہ ایک جو فرشتہ آیا اس نے انہیں ان کے بیچ میں جو فیصلہ جو ہے وہ کر دیا، یعنی دونوں فرشتوں کے بیچ میں فیصلہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ دونوں فاصلوں کی پیمائش کرو، اور جس اور قریب تھا اسی کا حقدار ہوگا۔ جب انہوں نے پیمائش کی یعنی کہ ماپا، تو جس اور وہ جا رہا تھا وہ فاصلہ کم نکلا، یعنی کہ نیک بستی کی طرف جو فاصلہ تھا وہ کم تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتے اس سے لے گئے۔ یہ مسلم کی حدیث میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں تمام نافرمانوں کو، بھلے وہ مشرک ہو، کافر ہو، توبہ کی دعوت دی گئی ہے، اور کیسے بھی گناہ انسان سے ہوئے ہیں اس سے، اور وہ نا امید کبھی نہیں اسے ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے اسے بہت امید رکھنی چاہیے۔ اور ایسے ہی مشرک اور کافر جو بھی ہوں ان کو توبہ کی دعوت دی گئی، اور بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، ہر جھکنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے کے اگلے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، بھلے وہ کیسے ہی ہوں، کتنے ہی ہوں، کبھی کے ہوں۔ کچھ مشرکین تھے جو قتل اور زنا کے مرتکب تھے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، یہ آپ کی باتیں اور آپ کا دین ہمیں ہر لحاظ سے اچھا اور سچا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ بڑے بڑے گناہ جو ہم سے ہو چکے ہیں ان کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آیت ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 53 نازل فرمائی۔ مسند احمد کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی زبردست یہ آیت ہے 53 آیت سورہ زمر کی۔ توبہ سے سب گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، بندے کو رحمت رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بھلے گناہ کتنے ہی بڑے ہیں اور کتنے ہی زیادہ ہوں، توبہ اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے، اور وہ بہت ہی وسیع ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمام بندوں کو اپنی مغفرت کی طرف بلایا ہے، اور انہیں بھی جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، اور انہیں بھی جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور انہیں بھی جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتلاتے ہیں، اور انہیں بھی جو اللہ کو تنگ دست کہتے ہیں، اور انہیں بھی جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں یہ کہتے ہیں، اور انہیں بھی جو اللہ کو تین میں سے تیسرا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب سے فرماتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے، اور کیوں اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتے؟ اللہ تو بڑی ہی بخشش والا ہے اور بہت ہی رحم و کرم والا ہے، تو کیوں نہیں توبہ کرتے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتے؟ تو قرآن کریم کی جو 4 جامع آیات ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کتاب اللہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع آیات سورہ نحل کی آیت نمبر 90، یعنی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور سارے قرآن میں سب سے زیادہ خوشی کی آیت سورہ زمر کی یا عبادی الذی قل یا عبادی الذی، یہ ہے آیت، اور سب سے زیادہ ڈھارس دینے والی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنے والوں کے لیے مخلص ہی خود اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان اور خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ 4 آیات میں سے سب سے جو صحابہ کہتے ہیں ان کو خوشی والی جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ذاتی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی جانوں پر ذاتی کرنے سے مراد کیا، یعنی کہ
گناہ بہت سارے کیے ہیں، گناہوں میں ملوث ہے انسان، اتنا زیادہ گناہ کہ انسان خود بھی بہت زیادہ اپنی نظروں میں گر چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا، الذنوب جمیعا، سارے کے سارے تمہارے گناہوں کو، کیوں بخشے گا، کیوں معاف کرے گا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ نا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 53، آیت ہے 54 ہے۔ تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ آیت 55 دیکھیں، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آیت 56 دیکھیں، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہو جاتا۔ آیت 58 دیکھیں، یہ عذابوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ کاش کی کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیک کاروں میں سے ہو جاتا۔ آیت 59، ہاں ہاں بے شک تیرے پاس میری آیتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 60 اور 61، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تو دیکھے گا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہیں، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی ہے انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا اور انہیں کوئی برائی چھو نہیں سکے گی اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے۔ تو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ان کا جو گناہ ہے تو ان کا قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا۔ دیکھیے آج جو لوگ گناہ کرتے ہیں، آج کی زندگی میں جو لوگ گناہ میں ملوث ہیں، کوئی بھی کسی کے اوپر بھی ایک ذرا سا بھی گناہوں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ ہر گناہگار کا گناہ چھپا ہوا ہے، کوئی بھی اس کو کچھ بھی اس کے کوئی داغ دھبے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اسی طرح سے جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں اس کی کہیں بھی کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، جو گنہگار ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، جو گنہگار ہیں ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن دو طرح کے جو لوگ ہوں گے، کالے منہ والے اور نورانی چہرے والے، اور یہ اختلاف والے جو چہرے ہوں گے تو دراصل جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، رسولوں کی نافرمانی کی، تو ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے چہرے نورانی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے والے اور اس کی اولاد مقرر کرنے والوں کو دیکھے گا کہ ان کے جھوٹ اور بہتان کی وجہ سے ان کے چہرے کالے ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دین اور رسول کی بات قبول نہ کرنے اور تکبر اور اپنی من مرضی کرنے کی وجہ سے وبال ان کو دراصل کہاں کھینچ لے جائے گا، جہنم میں ان کو کھینچ لے جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جہنم میں ایسے نافرمان لوگوں کو جھونک دیں گے اور یہ بڑی ذلت کے ساتھ بدترین سزا بھگتیں گے۔ اور دوسری طرف جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابیاں دی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے ذرا سے بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 62 سے 66 سے ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ شرک ہر کسی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آیت 62، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
आसमान और जमीन की कुंजियों का मालिक वही है। जिन जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का इनकार किया वही खसारा पाने वाले हैं। तो अल्लाह के पास ज़मीन और आसमान की कुंजियाँ होने का मतलब ये है कि आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ही की मिल्कियत और इख्तियार में हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर को आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ करार दिया और उसको 10 बार सुबह में और 10 बार शाम में पढ़ा करने की ताकीद फरमाई। गोया जो इसको पढ़ेगा तो एहतमाम इसका पढ़ने का एहतमाम करेगा तो वो आसमान और ज़मीन के खजाने पाएगा। तफसीर कुर्तुबी में ये ऐसा नकल है। आयत देखें, आयत नंबर 63 है। आप कह दीजिए कि ए जाहिलो, क्या तुम मुझसे अल्लाह के सिवा औरों की इबादत को कहते हो? यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई है कि अगर तूने शिर्क किया तो बिलाशुबा तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा और बिल यकीन तू ज़ियाकारों में हो जाएगा। आयत 66, बल्कि तू अल्लाह ताला की इबादत करता रहे और शुक्र करने वालों में से हो जा। आयत देखिए, आयत नंबर 67 है। इन लोगों ने जैसी अजमत अल्लाह की करनी चाहिए थी नहीं की। सारी जमीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे और पाक और बरतर और हर उस चीज से जिसे लोग उसका शरीक बनाएं। तो मुशरिकीन ने अल्लाह ताला का मकाम नहीं समझा और इसी में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इशारा फरमाया है कि मुशरिकीन दरअसल अल्लाह ताला की कदर अजमत जानी ही नहीं, इसी वजह से वो उसके साथ दूसरों को शरीक करते हैं। उससे बढ़कर इज्जत वाला, उससे ज़्यादा बादशाहत वाला, यानी अल्लाह से बढ़कर गलबा और कुदरत वाला कोई हो ही नहीं सकता। ना कोई उसका हमसर है और ना ही बराबरी करने वाला है। तो ये आयत कुफ़ारे कुरैश के बारे में नाज़िल हुई और उन्हें अगर कदर होती तो अल्लाह ताला की बातों को वो गलत ना जानते, यानी कि जो रसूल की बात है, कुरान के अहकामात हैं, उसको गलत ना कहते, ना ही उसको गलत यानी झुठलाते। जो शख्स अल्लाह ताला को हर चीज़ पर कादिर माने, वो है जिसने अल्लाह की अज़मत की और जिसका अकीदा ये ना हो, तो वो अल्लाह ताला की कद्र करने वाला नहीं है। ठीक है? आयत 68 टू 70 क़यामत की हौलनाकियों का इसमें ज़िक्र है। आयत देखिए, आयत नंबर 68, और सूर फूँक दिया जाएगा, पस आसमान और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर दोबारा सूर फूँका जाएगा, पस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएँगे। आयत 69, ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी, नामाए अमाल ज़ाहिर किए जाएँगे, नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले कर दिए जाएँगे। आयत नंबर 70, वो जुल्म नहीं किए जाएंगे और जिस शख्स ने जो कुछ किया है भरपूर दे दिया जाएगा, जो कुछ लोग कर रहे हैं और वह बखूबी जानने वाला है। आयत 71 और 72 में नाकाम गिरोह और फरिश्तों की बातचीत का तज़किरा है। आयत देखिए, आयत नंबर 71, कुफारों के गिरोह जहन्नुम की तरफ हकाए जाएंगे। तो जो जुमर लफ्ज है उसका भी यहाँ पे जिक्र है, आगे आयत नंबर 73 में आ रहा है और यहाँ पर भी ज़िक्र है आयत नंबर 71 में, वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। तो एक तरफ अच्छे लोगों का गिरोह और एक तरफ बुरे लोगों का गिरोह। तो गिरोह दर गिरोह लोग जहन्नुम में जाएँगे, गिरोह दर गिरोह लोग जन्नत की तरफ चले जाएँगे। तो ज़ुमर के माने होते हैं गिरोह के गिरोह। तो उनका तज़किरा है, इसी मुनासिबत से इस सूरे का नाम भी सूरे ज़ुमर है। नाकाम गिरोह का यहाँ पे ज़िक्र है और फरिश्तों की बातचीत का ज़िक्र है। आयत देखिए, आयत नंबर 71, कुफ़ार के गिरोह जहन्नुम की तरफ हकाए जाएँगे और जब वो उसके पास पहुँच जाएँगे, उसके दरवाज़े खोल दिए जाएँगे और वहाँ के निगहबान उनसे सवाल करेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आए थे, जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें उस दिन की मुलाकात से आगाह करते थे? वो जवाब देंगे, हाँ दुरुस्त है, लेकिन अज़ाब का हुक्म काफ़िरों पर साबित हो गया। आयत 72, कहा जाएगा कि आप जहन्नम के दरवाजे में दाखिल हो जाओ।
وہاں جہاں ہمیشگی ہے بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ تو کفار کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ جانوروں کی طرح ان کی رسوائی ہوگی اور ذلت کی طرح ڈانٹ ڈپٹ ان کو کیا جائے گا اور جھڑک جھڑک کر ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو ایسے جو ظالم لوگ ہیں ان کا انجام بھی سخت ایسے ہی ان کو شدید دیا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 73۔ اب آیت نمبر 73 سے آیت نمبر جو 74 ہے، یہاں پر جنتیوں کا استقبال ہے اور ان کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 73۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ 74 آیت، یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کریں، بس عمل کرنے والوں کا بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ یہاں سعادت مندوں کا رزلٹ بیان ہو رہا ہے کہ کتنی بہترین اور خوبصورت اونٹنیوں پہ وہ سوار ہو کر جنت کی طرف پہنچائے جائیں گے۔ ان کی بھی جماعتیں ہوں گی، مقربین کی خاص جماعت ہوگی، پھر ابرار یعنی نیک لوگوں کی جماعتیں ہوں گی، اور پھر درجے والوں کی جماعت ہوگی، پھر ان سے کم درجے والوں کی جماعت ہوگی، پھر ہر جماعت اپنے مناسب لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ انبیاء انبیاء کے ساتھ، صدیق صدیق کے ساتھ، شہید شہید لوگوں کے ساتھ ہوگا، علماء اپنے جیسے علماء کے ساتھ، غرض ہر ہم جنس اپنے میل کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جب یہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو پلسرات کے پار ہو چکیں گے، یعنی کہ پلسرات کو وہ پار کر چکیں گے، اور وہاں ایک پل پر ان کو ٹھہرایا جائے گا جسے کنترا کا پل کہتے ہیں، اور ان میں آپس میں جو مظالم ہوں گے ان کا قصاص اور بدلہ ہوگا، اور پھر جب صاف پاک ہو جائیں گے تو جنت میں جانے کی اجازت پائیں گے وہ۔ روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھلوانا چاہوں گا تو وہاں کا داروغہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ کون؟ تو میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا مجھے یہی حکم تھا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 197 اس کا نمبر ہے۔ تو جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 75۔ اور تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے آس پاس حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور سب میں آپس میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ تو قیامت کے دن اس وقت جب لوگ دیکھیں گے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد اور بزرگی اور بڑائی بیان کر رہے ہوں گے، ساری مخلوق میں عدل اور حق کے ساتھ فیصلے ہو چکیں گے، اس سراسر عدل اور بالکل رحم کرنے والے اور فیصلوں پر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ثنا خوانی کرنے لگے گا، اور جاندار اور بے جان ساری چیزوں سے آواز آئے گی الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہر تر اور خشک چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گی، اور جنت والی جب جنت میں چلے جائیں گے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی۔ تو الحمدللہ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔